بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ میں بات یہ بتلائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہمارے ذہن میں بعض مرتبہ یہ بات آتی ہے کہ بس نوافل پر نوافل پڑھنا یقیناً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا یہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے یہ عمل۔ اسی طریقے سے مال کا خرچ کرنا، یہ اسی طریقے سے نفل روزے رکھنا، تلاوت کلام پاک کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ تمام چیزیں پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، مطلوب ہیں، ان پر مستقل اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر یہ چیز ہونا بھی چاہیے۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ اور سنتوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام ہمارے لیے ضروری ہے، اس معنی کر کے آخرت میں ان کی ہم کو بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ آخرت میں وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس یا آخرت میں وہاں پر بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا، فرائض کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ 5 نمازیں جو فرض کی گئی تھی تو ان نمازوں کو کس طریقے سے ادا کیا گیا ہے۔ 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرائض اور واجبات۔ اب ان کو دیکھا جائے گا، اگر ان نمازوں کی ادائیگی تو پوری مکمل طور پر ہوئی، اس کے اندر تو کمی رکھنے کی اجازت ہے ہی نہیں کہ 5 کے بجائے 3 نمازیں پڑھی جا رہی، 4 نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اس کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں پر، اہل ایمان پر یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے۔ یہ 5 نمازیں ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ہاں، اس کے اندر کوئی کمی باقی رہ جائے، خشوع و خضوع کے اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے، اطمینان کے اعتبار سے، کہ نمازوں کو جس انداز سے پڑھنا چاہیے تھا کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، نماز میں جو چیزیں سنت جو بتلائی گئی ہیں یا مستحب جو بتلائی گئی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب پڑھا جاتا ہے جہری نمازوں میں جو بآواز بلند جس میں تلاوت کی جاتی ہے، تب اس صورت میں اس کے بعد تمام مصلیوں کے لیے آمین کہنا یہ سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث پاک کے اندر بتلائی گئی ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، موافقت کر جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کا فرمان ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہیں یعنی جب نماز پڑھی جائے
جیسے مغرب کی پہلی 2 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں، پہلی 2 رکعتیں، جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز، تراویح کی نماز، یا رمضان شریف میں واجب الوتر 3 رکعت. تو جب امام صاحب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب پڑھیں تو پڑھتے وقت اس کے بعد جیسے ہی ہو جائیں اس کے بعد سارے مصلی آمین کہیں. اس لیے کہ ان نمازوں کے اندر، فرض نمازوں کے اندر فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں. یہ مقام اور مرتبہ ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں فرشتے ہم کو دکھائی نہیں دیں گے، لیکن فرشتے ہر مسجد کے اندر جہاں کہیں نماز جماعت سے ہوتی ہے وہاں پر اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. امام کی اقتدا کرتے ہیں، وہ مکمل طور پر امام کی اقتدا کرتے ہیں. اور جس وقت کی نماز جب ہوتی ہے اور جب پڑھا جاتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فرشتے بھی کہتے ہیں آمین، یعنی یا اللہ ابھی جو آپ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی گئی ہے، ہدایت آپ سے مانگی گئی ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کی گئی ہے، اور یہود و نصارہ کے اور گمراہ لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے جو درخواست پیش کی گئی، یا اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، اس لیے کہ جس شخص کی یا فَإِنَّهُ وَافَقَ تَأْمِينُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، یعنی دونوں ایک ساتھ ہوں، دونوں ایک ساتھ ہوں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعہ میں. اب ایک ساتھ ہونے کا مطلب ہم کیسے معلوم ہوگا؟ معلوم ہو مت ہو، فرشتے آمین کہتے ہیں ہم بھی آمین کہہ دیں، اور جب بھی ہم نماز پڑھیں گے شروع سے رہیں گے تو یقینی طور پر ایسا ضرور ہوگا کہ ہمارا اور ان کا کہنا ایک ساتھ ہو جائے گا. تو کیا ہوگا اس سے؟ آپ فرماتے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس شخص کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور یہ بات کو سمجھا جائے کہ وہاں پر اگر ایک بھی برائی یا گناہ اگر معمولی ساتھی اگر بڑھ جائے گا، جس ترازو کے 2 پلڑے یہ ایک اور یہ جھکا ہوا ہم کو دکھائی دے رہا ہے جیسا یہ مائک، اگر یہ نیکی والا پلڑا جھک جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کا فیصلہ ہوگا، وہاں پر آرام اور سکون سے رہے گا. اور اگر برائی کا پلڑا معمولی سا بھی اگر جھک جائے گا، معمولی سا، یہ دونوں کے مقابلے ذرا جھک گیا اگر، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہوگا. اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. جیب میں اگر 1 روپیہ اگر ہے اور کوئی مانگ رہا ہے صدقہ خیرات، ہم یہ نہ سوچیں ہم کہ 1 روپیہ دینے سے کیا میرے پاس جیب میں جب 10 روپے کی نوٹ رہیں گے میں اس وقت دوں گا. نہیں، اس وقت ہی وہ دے دینا. ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی کام آ جائے، اور نہیں معلوم کہ اس کے بعد ہم کو پھر موقع ملے یا نہ ملے. اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی یاد آ گیا، خیال آ گیا، فوری طور پہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے. طبیعت چاہیے نماز کے بعد کہ چلو آج میں پاؤ پارا پڑھوں، میں آدھا پارا پڑھوں، میں 1 رکوع پڑھوں. اب یہ سوچ کر جانے تو 1 رکوع کے بجائے ایسا کرتے ہیں عصر کے بعد میں آدھا پارا پڑھ لوں گا. اب اس وقت تو آدمی نے 1 رکوع پڑھا نہیں، عصر کے بعد کچھ اور کام آ گیا، یہ بھی گیا وہ بھی گیا، دونوں کے دونوں. عصر بعد جیسے نماز ہوئی، کئی دن پرانے ہمارے کوئی ساتھی مل گئے، اتفاق سے نماز کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم سامنے وہ پیچھے ہیں. جیسے ہی نماز ہو گئی اب اس کے بعد فور سلام کلام کر چلو واہ 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 6 مہینے کے بعد ملا چلو چائے پینے جائیے. اب چلے گئے چائے پینے کے واسطے. اب وہ یاد نہیں آئے گا کہ ظہر میں نے سوچا تھا کہ عصر بعد آدھا پارا پڑھوں گا. چونکہ 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد جس دوست سے ملاقات ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں دماغ میں سے نکل جاتی ہے. لہذا چائے پینے کے لیے چلا گیا، اب وہ 1 رکوع جو پڑھنے والا تھا وہ رکوع رہ گیا، اس کا ظہر بعد رہ گیا اور عصر بعد آدھا پارا رہ گیا. اس لیے جب جس چیز کے بارے میں کوئی نیکی کا خیال آ جائے فوری طور پہ اس کو کر لینا چاہیے، اس کو مؤخر نہیں کرنا، اس کو ٹالنا نہیں، اس کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنا. 2 رکعت نماز پڑھنے کا جی چاہا، 1 روپیہ خیرات کرنے کو جی چاہا،
کسی غریب کی مدد کرنے کو جی چاہا، کوئی بھی نیک عمل جب اس کا خیال دل میں آ جائے تو اس کو فوری طور پہ کر لینا چاہیے، اور اگر برائی ہو جائے خدا نخواستہ فوری طور پہ توبہ استغفار کر لینا چاہیے، چونکہ برائی ہو یا اچھائی ہو، معمولی سے بھی اگر نیکیوں والے پلڑے میں اگر معمولی سا بھی اگر پلڑا جھک جائے گا ایک نیکی کی وجہ سے ہمیشہ کی جنت، اور برائی کے پلڑے میں اگر ایک برائی اگر آ جائے گی، اگر وزنی اگر ہو جائے گی تو پھر چونکہ ایمان کی بدولت دوزخ سے تو نکال لیا جائے گا، لیکن کب تک رہنا پڑے گا کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، اور وہ معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی سوچے چلو ایمان تو ہے بعد میں نکال لیں گے، ہم کو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گھر میں خدا نخواستہ اگر سانپ کا بچہ اگر دکھائی دیا اگر تو آدمی اس کو مارنے کے بعد بھی 2-3 گھنٹے بعد مرتبہ رات بھر نیند نہیں آتی، ارے یہ سانپ کا بچہ گھر میں آ گیا، ہو سکتا ہے اور 2-4 ہو کے چھپ کے بیٹھے ہوں گے، ادھر بیٹھ گیا ادھر بیٹھ گیا ادھر بیٹھ گیا، آدمی کو چین نہیں آتا، مار دینے کے باوجود پھینک دینے کے باوجود لیکن یہ خیال دل میں بار بار آتا، ہو سکتا گودریج کے الماری کے نیچے کوئی اور گھس گیا ہوگا، ہو سکتا صندوق کے نیچے گھس گیا ہوگا، ہو سکتا ادھر ہوگا ادھر ہوگا، تو ایک معمولی سا سانپ کا بچہ انہیں چھوٹا ہونے کے اعتبار سے مار کر پھینک دینے کے باوجود جب بھی نہیں آتی تو وہ دوزخ کے جس کا ہم تصور بھی آج نہیں کر سکتے ہیں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، وہاں کے عذابات کا، تو اس کو کیسے برداشت کیا جا سکے گا؟ اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر یا چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ہو جانے کے بعد فوری طور پر توبہ استغفار کر لینا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ نہ ہو، لیکن ہو گیا، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو گناہ کبیرہ ہو، تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ساری صفات اپنی جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، جیسے رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کریں، رحم کریں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں، اسی لیے وہ سائلین آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، دعا کرے درویش رحم کرے اللہ، بار بار دعا دیتے کہ نہیں، ہم بتا ارے بھائی روز آتے بھائی جانے تو دیں گے کل دوں گا پسند ہوگا تو دوں گا، گرم روٹی پکی ہوئی گھر میں ناشتے کے لیے ہم بیٹھ رہے ہیں، وہی ایک گرم روٹی اور انڈے کا چیلا اگر بنا ہوا ہے لے جا کے دیجیے، پھر دیکھیں اس کے پیچھے سے دعا نکلتی ہے، مگر آج کل مشکل یہ ہے کہ کوئی بھی وہ پہلے والے کی طرح لینے کوئی تیار نہیں ہے، کھانا بچ گیا تو سوچنا پڑا اب کیا کرنا پڑے گا، پہلے آتے تھے وہ کشکول کے اندر وہ باسی بھی اتراوا بھی اور دال بھی لے لیتے تھے، اب بولے نقدی ہونا، نقدی کھڑکو پیسے چاہیے، ابھی تو یہ ہے، اب بعد میں آگے چل کر تو اور مسئلہ آگے ہو جائے گا کہ بس گھر کے اوپر بس بیٹھے میسج آ جائے گا، باہر دروازے پر میں موجود ہوں، دل بھجوا دے میرے کھاتے میں میرے موبائل کے اندر، 10-20 سال کے بعد آئے گا وہ زمانہ، آنے والا ہے وہ تو آ کر رہے گا وہ تو، اس لیے کہ جب ہمارے پاس جیب میں پیسہ ہی جب نہیں رہے گا، سارے معاملات موبائل کے ذریعے سے ہوں گے، تو وہ بھی تو اللہ کے بندے موبائل کے ذریعے سے ہی کرنے والے ہیں، اس کے ذریعے سے لگا دیں گے وہ ٹون، کیا بولتے ہیں اس کو، دعا کرے درویش رحم کرے اللہ، ہمارے موبائل کے اوپر آ جائیں گے اور نمبر بھی آ جائے گا، ہمارے بھائی میرا ہے تو SBI کے اندر میرا کھاتا ہے، اس کے اندر 150 روپے ڈال دو، خیر بات بتائی جا رہی تھی کہ آج موقع ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو موقع دیا، اور ایک زمانہ وہ بھی آنے والا ہے پھر بعد میں پتہ بھی نہیں چلے گا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بات فرمائی گئی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس روز کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے کون لوگ ہیں؟ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، اتنا پوشیدہ طریقے، اتنے مخفی طریقے، جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکالا اور دے دیا۔ اب جب جیب میں پیسہ ہی نہیں ہوگا تو اس صورت میں جیب میں ہاتھ ڈالنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، تو ویسا بھی ہوگا، ویسا بھی ہونے والا ہے۔ تو بہرحال چھوڑی والا چیز ہو گئی، بہرحال بات بتائی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، مہربانی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں، درگزر کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے رہتے دیتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں بات فرمائی گئی ہے کہ تمام بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہوتا رہتا ہے۔ آج ان کو ملازمت مل گئی، کل ان کو عہدہ مل گیا، پرسوں کو پیسہ مل گیا، ترسوں کے کاروبار میں ترقی ہو گئی، اور اسی طریقے روزانہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخاوت اور خیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نیکی کی یا ذکر کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے۔ سبحان اللہ کہہ دینے کی توفیق اگر ہو جائے، کسی بھی نیک عمل کی توفیق ہو جائے، یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اگر ہم اس عطیے کو قبول نہ کریں تو یہ عطیہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھی جائے، دعوت میں بیٹھے مشقاب ہمارے سامنے کہ نہیں بس اچھا بس ہو گیا، چلو وہ یخنی والا مشقاب آئے گا خود چلے گا، کہہ کہ بولے بھائی بس جب سے وہی کھاتے بیٹھے آندے نہ تھا، یخنی کا مال آ رہا تھا، اب لوگ یخنی کا نہیں لا کے خشک ہی لا کے رکھتے ہیں خام مخا کے، زبردستی بغیر حکومت بات کرتے ہیں، ڈال بھی دے رہے پلیٹ کے اندر۔ وائٹ رائس کیا ہوتا ہے؟ وائٹ رائس اور رائس بیٹھ کیا دونوں پہلے بات ہے کیا ہے؟ چلیے اچھا وائٹ رائس ہوتے ہیں، اور میں سمجھا نہیں میں آج تک کہ وہ دیگ میں رہتا کہاں میں سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہی دیگ کے اندر بریانی بھی اور اسی کے اندر خشکا بھی کہاں سے آ رہا پتہ نہیں۔ اب کوئی بولا بھی نہیں، لالا کے خام مخائی لالا کے اس کے اندر ڈال، ارے بابا دوپہر میں خشکے کھائے، شام میں بریانی کھانے پائے آپ کے پاس، اٹھا کے لاکھ وہ ڈال دیتے۔ خیر ایسے لوگ کر رہے اس وجہ سے میں بتا دیا ہوں آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے اوپر مہربانی ہوتی ہے۔ اگر بندے نے اگر وہ نیکی کو اگر قبول نہیں کرا تو یہ توفیق یا یہ عنایت اور یہ مہربانی کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے، کسی اور کے پاس۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب القاء ہو دل میں، جب بات آئے کہ ہاں یہ نیکی والا عمل کرنا چاہیے، اس کو فوراً کر گزرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، اپنی صفات جو رحم و کرم کی ہے اور عفو درگزر کی ہے عطا کرنے کی ہے۔ انہی شکلوں میں سے میں اس سے پہلے بتلایا ہوں آپ حضرات کو کہ ایک شکل کسی کی امداد کی کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے فرما دی ہے زکوٰۃ کی شکل میں، وہ تو لازمی ہے ہی ایمانداروں کے اوپر۔ عشر کی شکل میں کھیتی باڑی والوں کے اوپر جو بھی فصل نکل جائے، چاہے گیہوں ہو، جواری ہو، چاول ہو، ترکاری ہو، سویابین ہو، گنا ہو اور موز ہو، جو بھی چیز آئے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس روز آ جائے کھیتی تمہارے پاس، یعنی اناج یا پھل پھول ترکاریاں، اسی روز اس کا حق ادا کر دو۔ مطلب ہے کہ بارش کا پانی دیا گیا تو 10واں حصہ، جیسے 1 کنٹل میں سے 10 کلو، 10 کنٹل میں سے 1 کنٹل، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو کنال کا پانی دیا گیا، یہ جس کے اوپر خرچ آیا 20واں حصہ، 20 کا مطلب یہ ہوتا ہے 100 کلو میں سے 5 کلو اور کم ہو گیا اس کے اندر سے۔ صدقہ فطر ہے، عید الفطر کو جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، واجبات۔ تو کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کے لیے جو بے بس ہیں، بے کس ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، بیوہ ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے طور پر فرض اور واجب کی شکل میں لازم کر دی ہے۔ کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب دینے کے لیے، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ثواب صدقہ رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ شکل ہے اپنے بھائی کی مدد کرنے کی۔ ایک شکل میں اس سے پہلے بتلایا ہوں حضرات کو، ایک شکل وہ بھی ہے عاریتاً کسی کو کوئی چیز دینا۔ عاریتاً دینے کا مطلب یہ ہوتا جیسے ہمارے پڑوس میں کسی شخص کے پاس کوئی مہمان آ جائے اور اس شخص کے گھر کے اندر کوئی چیز استعمالی چیز کی کمی ہو، پیالیاں ہیں، تشتریاں ہیں، رکابی ہے، دسترخوان ہے، گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں اس کے حساب سے دسترخوان رہتا ہے، لیکن آگے 10-20 لوگ آگے، 15-20 لوگ آگے، بڑے دسترخوان کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اب پڑوس میں جا کے اس کو طلب کیا جاتا ہے، لہذا جب ہمارے پاس استعمال کی چیزیں موجود ہیں تو ایک دوسرے کو دینے کا حکم ہے۔ ایسا ہے قرآن کریم میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ،
الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ سورہ ارائیت الذی کی جو آخری آیت ہے جہاں پر یہ بتلایا گیا کہ ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ سستی کا مطلب یہ نہیں تھکان سفر میں سے آئے تھکان ہو گئی سستی آ رہی تو ان کے لیے ہلاکت، یہ نہیں بتلایا گیا ہے، بلکہ جو لوگ نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں جیسے منافقین سمجھا کرتے تھے، ایک بوجھ سمجھا کرتے ہیں ان کے لیے، تو آگے چل کر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماعون کو روکتے ہیں۔ الذین یراؤون ویمنعون الماعون، جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور برتنے کی چیزوں کو روک دیتے ہیں۔ برتنے کی چیزوں کا مطلب ہمارے پاس ایک چیز ہے، اپنے بھائی کا کام ہو سکتا ہے لیکن کہ نہیں ہمارے پاس نہیں جاؤ ٹھیک ہے چلے جائے گا بیچارہ وہ، تو ان کے لیے ہلاکت فرمایا گیا ہے۔ تو ایک دوسرے کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں اگر وہ اس کی عادت ہی اگر ہو جائے، لینے کے بعد 12 پیالیاں دیے تھے 8 واپس آئی 4 رکھ لیا اس نے، تو دوبارہ کیا کریں گے؟ اور 4 لا کے دیتے 2 دن لا کے دیں گے کیا؟ اس وقت غسل کرنا پڑے گا ہم کو۔ یا اسی طریقے سے کوئی بھی چیز لے جانے کے بعد میں لا کر وہ واپس نہیں کرتا، اس کی عادت کو معلوم ہو گیا، اس صورت میں مجبوراً ہم نے اس کو روکنے کی اجازت ہے۔ لیکن جہاں ایسی بات نہیں ہے بلکہ وہ حفاظت لا کر دیتا ہے کوئی بھی چیز، اس کو دے دینا چاہیے، استعمال کی چیزیں ہیں۔ تو ایک شکل ایک طریقہ یہ ہے کسی کی مدد کرنے کا کہ جو استعمالی چیزیں ہیں ایک دوسرے کو دینے سے اس سے محبت بڑھتی ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ ہم نے ایک چیز دیے اس نے استعمال کیا بعد میں لا کر دے دیا اس نے، اب اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں ہمارے محبت بڑھے گی۔ اسی طریقے سے کسی کو قرض حسنہ دینا ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے، ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہ قرض ہم آپ کو دے رہے ہیں، ایک قرض الگ شکل کا ہوتا ہے، قرض حسنہ الگ ہوتا ہے۔ ایک قرض وہ ہے کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اتنی مدت میں آپ دے دیجئے، نہیں دے سکے کچھ مدت اور دے دی گئی، وہ الگ چیز ہو گئی۔ ایک ہے قرض حسنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک شخص ضرورت مند ہے، اس کو ہم نے دے دی اپنے گنجائش کے مطابق، اور یہ کہا گیا اس سے آپ کے پاس جب آئیں گے جب دینا، آپ کے پاس جب آئیں گے جب دینا، انہیں سرے سے معاف بھی نہیں کر دیا گیا اور اس کے اندر تاریخ بھی طے نہیں کی گئی، تاریخ اور وقت طے نہیں کیا ہے، اور کہا کہ بھائی جب بھی آپ کے پاس گنجائش ہو، مالی حیثیت آپ کی اچھی ہو جائے، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں، آپ اس کو دیجئے، چاہے 1 مہینہ ہو، 2 مہینے ہو، 6 مہینے ہو، سال بھر ہو۔ یہ کب کیا جائے گا؟ جب کے پاس آدمی کے پاس اتنا مال رہے گا تبھی کرے گا نا، اس کو بولتے ہیں قرض حسنہ۔ ایک شکل جس کو میں بتایا آپ کو اس سے پہلے گزشتہ، آج بھی میں بتا رہے ہیں مجھے، کہ کسی کی کوئی چیز رہن رکھ کر اس کو اپنے پاس سے رقم دے دینا، جیسے ہماری اپنی جو ضروریات ہے ماہانہ ہو سالانہ ہو، یہ جو بھی ضروریات ہے، اب ہمارے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، اگر بینک میں اگر ہم نے دے ٹھیک وہاں پر محفوظ رہے گا، یقین اس کے اوپر سود ملے گا، لیکن وہ سود ہمارے کچھ کام کا نہیں ہے۔ احکامات یہ ہیں کہ جس رقم کو ہم بینک میں رکھیں حفاظت کی خاطر، پیسہ خرچ نہ ہو، ضائع نہ ہو، چوری نہ ہو، اس پر جو سود ملتا ہے اس سودی رقم کو وہاں سے لے کر غریبوں میں، ضرورت مندوں میں اور مجبور لوگوں کے اندر بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دینا ہے، ثواب کی نیت ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ جو چیز حرام ہے، جو مال ناجائز ہے، اس کے اوپر نیت کرنا جائز ہے، ثواب کی یہ خود مستقل گناہ ہے۔ اس کے وبال سے بچنے کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دو۔ ایسا مال جو سود کا جو مال ہے، بینک میں جو رکھی ہوئی رقم کے اوپر جو ملا، اس کو مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں کرنا، مدرسوں میں بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرنا، جو حافظ قرآن اور عالم دین بننے ان کو نہیں دینا، وہ رقم نہیں دینا چاہیے، ان کو پاک صاف رقم دینا چاہیے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ اسی طریقے سے مسجد کے یا مدرسے کے اگر بیت الخلاء تعمیر ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی دینا جائز نہیں ہے، وہاں پر بھی کیوں؟ اس لیے کہ طہارت خانے میں، بیت الخلاء میں غریب اور تنگدست لوگ نہیں جاتے، بلکہ ہر آدمی جائے گا، ہر آدمی جائے گا، اس لیے وہ رقم کو وہاں پر بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدد فرمائیں۔
تو وہ رقم کو بیت الخلاء یا حمام کی تعمیر میں بھی اجازت نہیں ہے یعنی استعمال کرنے کی. جو غریب ہے ضرورت مند ہے ان کو بغیر ثواب کی نیت سے دینے کا حکم دیا گیا ہے. تو وہ ہمارے پاس رقم ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جس کی ہم کو کئی دن تک ہم کو ضرورت نہیں ہے. اب ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میرا مکان یا میری موٹر سائیکل یا میری گھڑی یا میرے پاس اتنے اتنے تولے زیورات میں نے اپنی بچی کے لیے بنا کر رکھے ہیں، اب میں مجبور ہو گیا ہوں، یا تو ان کو بیچنا پڑے گا یا مجھے مکان کو بیچنا پڑے گا یا استعمال کی گاڑی کو مجھے بیچنا پڑے گا. لہذا آپ اس چیز کو اپنے پاس رکھیے اور مجھے اتنی رقم دیجئے، میں اتنے دن کے بعد لے کر آ کے واپس دے دوں گا. اس کے اندر لکھا پڑا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ رقم کتنی ہم دے رہے ہیں؟ 1 لاکھ. مکان کی قیمت مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے ہونا چاہیے. ایک مثال بتا رہا ہوں آپ کو. گھڑی کسی کی رکھی گئی ہے، دی گئی ہے 500 روپے رقم، اس کی قیمت ہونا چاہیے 3 4 5 مثال کے طور پہ. یہ اسی طریقے زیور ہے، اب وہ رکھا جا رہا ہے. کوئی بھی چیز کی قیمت 5-10% زیادہ رہنا، لکھا پڑھائی کے اندر یہ کام ہو اور اس کے اندر یہ طے کر لینا اتنے روز میں آپ اپنی چیز کو چھڑا لیں گے اور رقم واپس کر دیں گے. اگر نہیں کرتے تو ایسی صورت میں اس چیز کو بیچ دیا جائے گا اور بیچنے کے بعد میں اپنی یہ رقم لے لوں گا اور باقی رقم آپ کے حوالے کر دوں گا. صاف کھلا یہ چیز ہونا چاہیے. دستخط اس کے اوپر ہو، گواہ اس کے اوپر ہو، بانڈ کاغذ کے اوپر ہو. یہ معاملہ صاف. اب یہ شکل ہے اپنے بھائی کی مدد کرنے کی شکل ہے، یہ اپنے بھائی کی مدد کرنے کی شکل ہے. اب ہم نے دے دیا مکان، اپنے کسی کا مکان بطور رہن رکھے، ہم نے کسی کی گاڑی رہن رکھے یا اسی طرح سونا چاندی کا زیور رکھے. اب وہ ہمارے پاس بطور امانت رہی. گھر کو تالا مار کے رکھنا ہے، ان کو نہ اس کے اندر رہنا ہے نہ اس کو کرائے پر دینا ہے، صرف اطمینان کے لیے کہ ہماری رقم ضائع نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ موٹر سائیکل رکھ لی ہم نے اور پورے شہر میں پلسر کے اوپر بیٹھ کے گھوم رہے ہیں. کیا کی ہے؟ وہ رہن رکھی ہوئی ہے. بیوی کے گلے میں گلسر، شوہر کے ہاتھ میں پلسر. اب دونوں میاں بیوی گھوم رہے ہیں. 2 لاکھ روپے لگ دیے اور اس کے بعد گلسر بھی ایک لا کے دیا، پلسر بھی لا کے دیا. اور انہیں شادی میں، یہاں شادی میں، وہاں اس میں جا رہی ہے، گلسر پہن کے جا رہی بیوی، جبکہ رہن رکھی ہوئی چیز ہے یہ. اور شوہر کیا ہے؟ ہر شادی میں شریک پہلے نمبر پہ. جیسے بعض لوگ جیسے مرد میدان ہوتے ہیں، بعض لوگ مرد دسترخوان بھی ہوتے ہیں، پہلی صف کے اندر موجود رہیں گے. پہلی صف میں مرد دسترخوان. اب جہاں پر عہد ہے وہاں چلے، ٹھیک، جانا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ جو گاڑی ہے پلسر ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. وہ رکھی رہے گی گھر پہ، اس کا استعمال نہیں کرے گے. بچے نے بولا ابو میرے کو ٹیوشن جانا ہے، وہاں جانا ہے، یا اچھا بیٹے پڑھو، ابھی ٹھیک مار کے اس کو چالو کر جا کے چھوڑ رہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اس کو جو چیز ہمارے پاس رہن رکھی ہوئی ہے اس کو استعمال کرنا حرام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کا فائدہ ہم کو کیا، یہ پوچھا جاتا ہے اس کے اوپر. تو یاد رکھنا چاہیے ہر چیز کا فائدہ آج ہی وصول نہیں کیا جاتا ہے، ایک زمانے کے بعد. کب وصول کیا جائے گا؟ ایک زمانے کے بعد، ایک عرصے کے بعد اس کا فائدہ ہوگا. بچہ بولے ابو آج میرا رسم کر، اس کا فائدہ کیا؟ ارے بیٹے 6 مہینے ٹھہرو، 6 مہینے بعد تم کو فائدہ ہوگا، اس کی شادی کرنے کے بعد تمہاری. بولیں گے نہیں بولیں گے اس کو، بعد میں تم کو فائدہ ہونے والا ہے. تو بعض چیزیں وہ ہیں جن کا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے چھپا کر رکھا ہے. جیسے کہ شعبان کے 15ویں روزے کا حکم تو ہے، استحبابی ہے، رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کا ثواب کیا ملے گا آخرت میں پتہ چلے گا. 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہود و نصارہ سے مشابہت کے لیے بچنے کے لیے 9 یا 11 کو رکھنا چاہیے. تو 9 اور 11 کے اوپر کیا ملے گا ثواب؟ اس کا ثواب چھپا کر رکھا گیا ہے.
تو اسی طریقے سے اپنے بھائی کی کسی چیز کو رہن رکھ کر یہ رقم دینا، اس کے اجر و ثواب کو اللہ رب العزت نے چھپا کر رکھا ہے۔ وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا ہاں الحمدللہ میں نے اپنے بھائی کی مدد کیا تھا، آج اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور اگر نہیں دیے گا تو وہاں پر جانے کے بعد پچھتاوا ہوگا، کاش کہ میرے پاس جو رقم تھی میں اپنے بھائی کی مدد کرتا اور اس کی وہ چیز کو رہن رکھ لیتا اگر میں، اور وہاں پر میں اس کو دے دیتا اگر، تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے پاس کوئی چیز رہن رکھی تھی اس کا استعمال نہیں کیا اور اس کو جو کا تو رکھا، اور جب اس نے پیسے لا کر دے دیا انہوں نے حوالے کر دیا، تو آج ان کے درجات جنت میں اس قدر بلند کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہاں پر جانے کے بعد انسان کو اس کا احساس ہوگا۔ اس لیے اپنے بھائی کی مدد کرنے کی شکل یہ ہے۔ آج ہمارے پاس مارکیٹ کے مطلب ناندیڑ کے اندر نہیں بلکہ چاروں طرف یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ اس طریقے سے ایک دوسرے کی چیز کو یا تو رہن رکھتے نہیں۔ پہلی بات نہیں بھائی کون سمجھتے بیٹھا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نہیں بالکل خام خواہ کے چوری ہو گئے تو مصیبت۔ ہاں اگر ہمارے پاس گھر میں چوری ہونے کا واقعہ اگر اندیشہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر اندیشہ نہیں ہے، گھر محفوظ ہے، شیش محل ہے، پیسے کی فراوانی ہے، بینک میں پڑا ہوا پیسہ یہاں وہاں، لیکن پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کرنا، یہ در حقیقت اپنے بھائی کو بھی تکلیف دینا ہے اور اپنے آپ کا آخرت کا نقصان بھی کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کو ضرورت اگر ہے تو اس صورت میں اپنے بھائی کی مدد کرنا، اور یہ چیز یہ نہ ہمارے لیے یہاں پر اجر و ثواب کا باعث ہے، کیا باعث ہے؟ اجر و ثواب کا آخرت کے اندر باعث ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو کسی بھی نیکی سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ میرے بندے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا ہے؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب ہم نے دے دی اپنی کوئی چیز کسی کی چیز رکھ کر 3 مہینے کی مہلت دے دی ہم نے 3 مہینے کے لیے کہ بھئی 3 مہینے کے بعد آ کر چیز چھڑا لو۔ اب یاد رکھنا چاہیے 3 مہینے کے اندر جتنے بھی ہمارے کام کاج ہمارے مسائل رہیں گے اس وقت تک اللہ تعالی ہماری مدد میں لگے رہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے پہ آ جائیں تو اس کے بعد اس کے لیے راہیں ہموار اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج کی بات کا حاصل یہ ہے کہ ایک مدد کرنا یعنی رہن رکھ کر مدد کرنا یا رہن رکھنا کسی کی چیز یہ بھی ایک مدد کی شکل ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن رہن کی چیز سے فائدہ اٹھانا یہ گناہ ہے اور اس کا شمار سود میں ہوتا ہے۔ رہن کی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہے گھر کے اندر رہ کر ہو، یہ کرائے پر دے کر کرایہ کھانا ہو یا کوئی استعمالی چیز کو استعمال کرنا ہو، لہٰذا جن کے پاس جو چیزیں رہن رکھی ہوئی ہیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔